بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو، باب 7، خفیہ تبلیغ اور اولین نو مسلم۔ غار حرا میں پہلی وحی کے خاصا عرصہ بعد تک کوئی مزید وحی موصول نہ ہوئی۔ وحی کے اس غیر متوقع تعطل سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تشویش لاحق ہوئی۔ وحی کے عارضی تعطل کو فطرت الوحی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اضطراب کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی طور پر متفکر رہنے لگے تھے اور ذہن میں طرح طرح کے خدشات موجزن ہونے لگے تھے۔ تبلیغ اسلام سے متعلق پہلی وحی، اذیت دہ وقفہ فطرہ آخر کار ٹوٹ گیا اور سورۃ المدثر کی مندرجہ ذیل 7 ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ ہے: اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنا لباس پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو، اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اضطراب و تلاطم کو دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آرام کے دن اب بیت گئے، اب تمہیں لوگوں کو برائیوں اور ان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں سے خبردار کروں گا۔ پہلا خفیف تصادم۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اسلام کا آغاز بڑے دانشمندانہ اور محتاط طریقے سے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے ان کی خاص حامیوں میں شامل تھے۔ آغازی تبلیغ و ہدایت کے پہلے 3 سال بخیر و خوبی گزر چکے تھے۔ مکہ کے چند افراد اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے۔ ایک روز کچھ مسلمان ایک پہاڑی درہ میں نماز میں مصروف تھے کہ قریب سے گزرتے ہوئے مشرکین کی ایک ٹولی نے ان کا مذاق اڑایا۔ یہ تلخ صورتحال یکلخت نازک شکل اختیار کر گئی۔ کلم کلا تصادم شروع ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی ایک بڑی ہڈی اٹھا کر ایک مشرک پر دے ماری، جس سے اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ حالات مزید خراب ہونے کا سخت اندیشہ تھا، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانشمندی سے بات وہی ختم ہو گئی۔ دارالارقم، اولین مرکز تبلیغ۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کوہ صفا کے قریب واقع تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے ابتدائی مرکز کے طور پر منتخب فرمایا کہ حلقہ اسلام میں نوارد مسلمان یکجا ہو کر سکون و تحفظ کے الگ تلگ ماحول میں اطمینان سے نماز ادا کر سکیں گے۔ چنانچہ ابتدائی عرصے میں اسلام میں داخل ہونے والے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور شد و ہدایت کا مرکز دارالارقم ہی رہا۔ دارالارقم کو دارالاسلام یعنی مرکز اسلام کے طور پر تعمیری خدمات کا منفرد شرف حاصل ہوا، حتیٰ کہ تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد بھی یہ تاریخی مرکز اپنا مخصوص کردار ادا کرتا رہا۔ ابتدائی تبلیغ کے سست رفتار نتائج۔ دعوت و تبلیغ اسلام کے اولین ایام میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مشکلات، مخالفت اور مصائب کا سامنا اس لیے نہ ہوا کہ تبلیغ کا کام تمام تر خفیہ اور الگ تھلگ ماحول میں انجام پا رہا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے والوں کی رفتار بھی بہت سست تھی۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے والے پہلے 4 ممتاز خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 نامور ہستیوں کے علاوہ اولین مسلمانوں کی مختصر فہرست میں 129 دوسرے افراد بھی شامل ہیں جو خفیہ تبلیغ کے ابتدائی 3 سالوں میں حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اس دور میں نو مسلموں کی کل تعداد 133 بنتی ہے۔ خفیہ دور تبلیغ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحصیلات۔ اشاعت اسلام کے اس 3 سالہ خفیہ دور میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل قدر تحصیلات سے ہمکنار ہوئے۔ ابتدائی نو مسلم بہت بلند پایا افراد تھے،
ان کی تعداد 133 تھی، جو اتنی کم بھی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو قبول اسلام کی سالانہ اوسط 44.3 بنتی ہے، جو ان ناسازگار حالات میں قطعی حوصلہ شکن نہیں تھی۔ اس دور میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ایک ایسی ٹھوس جماعت تیار کر لی تھی جن کے تمام افراد کا انداز فکر و کردار بہت سلجھا ہوا تھا۔ ان نو مسلموں میں مندرجہ ذیل امور کے بارے میں غیر معمولی وضاحت اور استقامت پیدا ہو چکی تھی۔ 1. توحید کی برکتیں اور شرک کی برائیاں۔ 2. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ 3. قرآن حکیم پر اللہ تعالیٰ کے کلام اور جامعہ ہدایت نامہ ہونے پر یقین محکم۔ اور 4. آخرت پر پختہ یقین۔ دعوت و تبلیغ اسلام کا کام علی الاعلان شروع ہونے کا وقت اب آ چکا تھا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس مشن کے اس نئے مرحلہ کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دے رہے تھے۔